لیکن ان کی زندگیوں کے اوپر آپ غور کریں. میں کسی ایک فرد کی بات نہیں کر رہا, میں کسی ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا, میں ایک مخصوص طبقے کی بات کر رہا ہوں جو 77 سالوں سے سیاست کا کاروبار کر رہا ہے, جو 77 سالوں سے سیاست کے نام پہ انسان کو لوٹ رہا ہے, اس کا استحصال کر رہا ہے. میں اس طبقے کی بات کر رہا ہوں. اس طبقے کی زندگی میں آپ کبھی دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نے ایک کوٹھی سے کئی کوٹھیاں بنا لی, اس نے ایک گھر کی زمین سے کئی 100 اور کئی ہزار کنال زمین اپنے نام اور اپنے خاندان کے نام کر لی ہے. اس کے بینک بیلنس میں ہزاروں سے لاکھوں کروڑوں اور اربوں کا سفر طے ہو چکا ہے. یہ چند خاندان ہیں جو امیر سے امیر تر ہوتے گئے ان 77 سالوں کے عرصوں میں, لیکن عام انسان کی زندگی میں اتنا سا ہی فرق پڑا ہے کہ ہمارے بچے آج بھی خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو چھوڑ کے باہر جانا. میں نے کوئی خیالی بات تو نہیں کی. اگر یہاں پہ کوئی بھائی کوئی بزرگ اختلاف کریں تو مجھے بتائیں. یہ حقیقت ہے, یہ دکھ بھری تکلیف دہ حقیقت ہے ہمارے سماج میں. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ اس کو بدلنے کی جدوجہد کون کرے گا؟ یہ مسائل تو سمجھ دینا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہی نظام ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, تو پھر ان کو بدلنے کی جدوجہد کون کرے گا؟ کوئی بنگالی تو نہیں اٹھ کے آئیں گے کہ یار کشمیریاں نا مسئلہ ہے, آزاد کشمیر نے لوگوں کا مسئلہ ہے, اتنے اسپتال نہیں ہے, اتنے علاج معالجہ نہیں ہے, اتنے تعلیم نہیں ہے. کوئی سری لنکنز تو نہیں آئیں گے. کون کرے گا؟ یہ ہم ہی کر سکتے. نہیں کریں گے تو 77 سال گزر گئے اور 77 سال اگلے بھی گزر جائیں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا. انہی نسل در نسل حکمرانوں کی جو نسلیں یہی امیر تر ہوتی جائیں گی, یہی جو ہے نا مضبوط ہوتی جائیں گی. انہی کے دادا ابو بھی حکمران تھا, پتر بھی حکمران ہوا اور پھر پوتا بھی حکمران. ہر طرف ایسے ہی ہے, ایک بندے کی بات نہیں ہے. ادھر آپ چک سواری میں دیکھ لیں, ادھر میرپور میں آپ دیکھ لیں, ادھر آپ دیکھ لیں چڑوئی میں دیکھ لیں, ہر جگہ پہ آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک موروثی نظام چلا آ رہا ہے. چند خاندان ہیں جنہوں نے ہمیں لوٹ کھایا ہے, جنہوں نے ہمیں پسماندہ رکھا ہے, جنہوں نے ہمارے انسانوں کو دکھوں اور تکلیفوں میں مبتلا رکھا. تو ہم نے ساری زندگی ہمارے بڑوں نے ان کے آگے سر جھکائے رکھیں, اور اگر ہماری نسل بھی ان کے آگے سر جھکائے رکھتی ہے. ان کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ دیکھیں یہ ذمہ دار ہیں. یہ اختیار جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے ذمہ دار. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ اگر دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی بھوک سے مر جاتا تو ذمہ دار کون ہے؟ میں ہوں, حکمران. ایسے غلط بات تو نہیں کی, تو پھر کون ذمہ دار ہے؟ میں تو نہیں ذمہ دار. یہاں پہ کسی عام انسان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے, آپ تو نہیں ذمہ دار, وہ حکمران ذمہ دار ہیں. ان کی بات کرنی پڑے گی. ان نااہلوں نالائقوں